جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خبر ایک تصویر شیئر کرنی ہے۔ تصویر تھی بلاول بھٹو کی اور خبر بھی بلاول بھٹو کی تھی۔ خبر تصویر کے ساتھ تھی اور بتا رہی تھی کہ اس تصویر میں بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے 8 لاکھ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہیں رک جائیے۔ ایک مرتبہ مجھے گھارو کیٹی بندر جانا پڑا سندھ، ونڈ انرجی کا کوئی پروجیکٹ تھا، تو اس حوالے سے ہم گئے کوئی 6-7 سال پہلے۔ تو جب گھارو کیٹی بندر ہم اترے تو ہمارے ساتھ ایک ہجوم تھا جو لیفٹ ارد گرد کے دیہاتوں سے آیا ہوا تھا، اور یقین کریں کسی نے بھی جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تمام وہ سندھ کے لوگ جو ارد گرد کے دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے، گوٹھوں سے آئے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اچھا، ہم وہاں ان سے بات چیت کرنے لگے، کیونکہ ہمارے ساتھ 3-4 ملکوں کے لوگ بھی تھے جو پاکستان میں ونڈ کے حوالے سے بجلی بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، اور وہ گھارو اور کیٹی بندر کا علاقہ وزٹ کرنے گئے تھے، کیونکہ وہاں سمندر کی پٹی سے ونڈ بہت تیز چلتی ہے۔ تو وہ جب وہ سارے دیہات کے چھوٹے بڑے اس سے بڑے سارے آئے، ساروں کے پاؤں ننگے۔ تو ایک سے میں نے پوچھا کہ یار ایک کے تو ہو سکتا ہے، دوسرے کے پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں، آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ننگے پاؤں بھاگ کے آتے ہیں کہ یہ گاڑیاں آئی ہیں، وہاں وہ ہیلی کاپٹر اترا ہے تو یہ سب دیکھنے کے لیے، لیکن یہ سارے ہی ننگے ہیں۔ تو اس نے بڑی مشکل سے میری زبان سمجھی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ہم تو ننگے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ ہم سارے بہت کم ہیں گاؤں میں جو جوتے پہنتے ہیں، باقی سارے ننگے ہیں۔ میں نے کہا کیوں کہتا ہے ہم جوتے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کو بھی یہاں روکیے۔ آپ نے جو سیاسی قبلہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا، وہ ہے لاڑکانہ۔ لاڑکانہ میں ایڈز پھیلی، لاڑکانہ میں بنیادی سہولتیں میسر نہیں، لاڑکانہ کا پانی صاف نہیں ہے، لاڑکانہ کا حالات ایسے ہیں لاڑکانہ کے کہ بلاول بھٹو کو اگر صرف لاڑکانہ میں رہنا پڑے اور لاڑکانہ کا ہی پانی پینا پڑے، لاڑکانہ کی ہی خوراک کھانی پڑے اور اسی ماحول میں رہنا پڑے، تو میرے خیال سے ایئر کنڈیشن نہیں، جو ان کے ماحول ہوتے ہیں اس سے نہیں، جن حالات میں عام آدمی رہ رہا ہے ان حالات میں رہنا پڑے، تو میرے خیال سے تیسرے دن بیمار ہو جائے۔ لاڑکانہ ایڈز زدہ، ساتھ نوڈیرو ایڈز سے بھر گیا تھا۔ تھر آ جائیں، تھر میں بچے مائیں قحط سے مر جاتے ہیں اور بیمار علاج نہ ہونے سے مر جاتے ہیں۔ سندھ کی آپ نے وہ بھی ایک تصویر دیکھی تھی جس میں ایک ہسپتال کے احاطے میں خاتون بچہ پیدا کر رہی تھی، یعنی کہ ہسپتال والوں نے داخلہ نہیں دیا تو وہ احاطے میں اس نے بچہ پیدا کیا۔ خیر یہ تو رائے ونڈ جاتی عمرہ رائے ونڈ کے سڑک پہ بھی ایک، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو بچہ پیدا کیا تھا، ارد گرد انہوں نے سڑک پہ ہی وہ کپڑا تان کے تو اندر بچہ پیدا کیا۔ اچھا، سندھ کے تھر میں علاج نہ ہونے سے اور خوراک نہ ہونے سے بچے بھی مر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بھی مر رہے ہوتے ہیں، مویشی مرتے ہیں پانی نہ ہونے سے۔ اچھا، لاڑکانہ ایڈز زدہ، تھر پارکر یا تھر موت زدہ، دونوں صورتوں میں علاج نہ ہو، پانی نہ ہو یا خوراک نہ ہو۔ اچھا، سکھر سیور زدہ، یعنی گٹر زدہ سکھر ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کراچی، جو کبھی جہاں عربی شیخوں کی سیرگاہ ہوتی تھی، یعنی عربی شیخ یہاں کے سیر کیا کرتے تھے، ملکہ بھی آئی کراچی میں، اور کراچی جو امن کا، روشنیوں کا، عروس البلاد جس کو کہتے ہیں، روشنیوں کا شہر، وہ کراچی آج مکھیوں کا شہر ہے، کوڑے کرکٹ کا شہر ہے، تجاوزات کا شہر ہے، بھتہ اور تاوان سے لٹے لوگوں کا شہر ہے، اور ایک گندگی میں رہتے لوگوں کا شہر ہے، جہاں کے قبرستان اور پارک بھی بیچ دیے گئے ہیں۔ اچھا، پھر ہماری اس کو دنیا کا ٹاپ 5 آلودہ ملکوں میں یعنی شہروں میں سے ایک شہر ہے یہ کراچی، مکھی زدہ، کوڑا زدہ، آلودہ۔ اچھا، پھر آگے آ جائیں، کوئی شہر لے لیں سندھ کا، کوئی شہر لے لیں، وہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ اچھا، پھر سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے وہ بیانات کو میں اکٹھا کر کے سناؤں تو 90 ارب کا جو منصوبہ تھا لاڑکانہ کا، جو ترقیاتی منصوبہ تھا، تو اس کے جو گھپلے شپلے تھے اس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔
پھر یہ اسی سندھ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر حکومت نہیں ہوتی تو ٹھیکے پہ دے دو. پھر اسی سندھ کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ لانچوں پر پیسہ کہاں جاتا ہے. پھر اسی سندھ کے حوالے سے کہا گیا کہ 103 کروڑ کے ارب خرچ نہیں ہیں اور صاف پانی کے پروجیکٹ میں صاف پانی کا ایک گلاس بھی نہیں. صاف پانی کا بطور 80% سندھ جو ہے اس کو صاف پانی میسر نہیں ہے. یہ بلاول کے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. میرا بھی سندھ ہے لیکن چونکہ بلاول کی وہاں 14 سال سے حکومت ہے اس لیے میں بلاول کو کہہ رہا ہوں کہ وہ، اور 4 مرتبہ مرکز میں وہ کر چکے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا ایڈ زدہ، بھوک زدہ، پیاس زدہ اور کیا اس کو کہتے ہیں بنیادی سہولت لیس زدہ، یعنی کوئی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. مخلوق خدا رل رہی ہے اور بھوک اور پیاس سے دنیا مر رہی ہے، علاج نہ ہونے سے دنیا مر رہی ہے. اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ماں جو تھی لاڑکانہ کے کمشنر کے دفتر کے سامنے، وہ جو کتا ویکسین نہیں ملی تھی، کتا اس کو کاٹا پنڈ سے، وہ لاڑکانہ تک پہنچی، ویکسین نہیں ملی تھی تو وہیں وہ بچہ سسک کے مر گیا تھا. مرنے سے پہلے دوائی اور علاج نہیں، مرنے کے بعد ایمبولینس نہیں. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل پہ لاش لے جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جو لاش لے جانے والے وہ بھی لاشیں بن گئے. تو یہ سندھ کا حال ہے. لٹ کے 1600 ارب کے پتہ نہیں 900 ارب فنڈز تھے وہ کھا گئے. 18ویں ترمیم ان ساروں نے ظالموں نے مل کے کی، اپنے اپنے سیف ہیونز بنا لیے. 18ویں ترمیم کی اصل جو روح تھی بلدیاتی انتخابات وہ بھی نہیں کیے، مفت تعلیم دینی تھی وہ بھی نہیں دی، مفت صحت دینی تھی وہ بھی نہیں دی. لیکن 18ویں ترمیم کا اپنا قبضہ کر کے سندھ میرا، پنجاب تیرا، بلوچستان تیرا اور اس کا تیرا، اور لوگ رل رہے ہیں. تو یہ ہے بلاول کے سندھ کی بات. اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 40 ارب منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کا جب سکینڈل آیا تھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ بلاول بھٹو اور ایان علی کی ایک اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹیں بن رہی ہوتی ہیں، اور بلاول بھٹو کے صدقے کے بکرے جعلی اکاؤنٹس کے پیسوں سے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جعلی اکاؤنٹس کے پیسوں سے صدقہ کیسے ہو جاتا ہے. اور لانڈری کے خرچے جعلی اکاؤنٹ سے، اور ہیپی برتھ ڈے کے خرچے جعلی اکاؤنٹ سے، بلاول کے کتوں کی خوراکیں جعلی اکاؤنٹ سے یعنی ہمارے پیسوں سے. اور اس جعلی اکاؤنٹ میں فالودے والا بھی آپ کو آیا جو ارب پتی ہو گیا، مائی ارب پتی، وہ سریے والا ارب پتی، اقبال ارب پتی، پتہ نہیں وہ، اور ایک وہ جو مر گیا مگر وہ 3 بینکوں میں وہ بینکنگ کر رہا تھا کیونکہ اس کا شناختی کارڈ استعمال ہو رہا. مجھے سپریم کورٹ کی وہ ہیئرنگ بھی یاد آ رہی ہے کہ ایک مائی آ کے تو اس سپریم کورٹ میں اس سے مائی کو اس نے پوچھا آپ کہاں کیسے آئیں؟ اس نے کہا میں تو ادھار کرائے مانگ کے آئی. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے آئے اور چلے گئے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. تو اور اسی طرح اومنی گروپ، وہ جو جس طرح اس نے مجید اومنی والے نے جس طرح ترقی کی وہ بھی کمال ہے. تو اس سارے کو منظر نامے کو سامنے رکھیے، اس بھوک، اس ننگ، اس افلاس، اس غربت، اس محرومی اور اس نسل در نسل قرضوں میں جکڑی قوم کو سامنے رکھیے، اور ملک در ملک بحیثیت وزیر خارجہ پھرتا ہوا ارب پتی بلاول بھٹو کے 8 لاکھ کے جوتے دیکھیے. وہ خرید سکتا ہے جوتے، کوئی شک نہیں، اور اللہ نے اس کو بہت دیا ہوا ہے. اس کی واحد کوالیفیکیشن ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، صرف ایک اس کی کوالیفیکیشن ہے. باقی کہیں اس نے ایک دن نوکری نہیں کی، اور جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں وہ اربوں میں ہیں. کسی دن میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو کے اثاثے کتنے ہیں، وہ اربوں میں اثاثے ہیں. اور جو ایک بنی بنائی پارٹی بھی ملی ہوئی ہے اور اس کا چیئرمین بھی بنا ہے، اسی پارٹی کے سر پہ وہ وزیر خارجہ بن رہا ہے. اور کوئی ملک کسی ملک کا دورہ چھوڑ ہی نہیں رہا کیونکہ سی وی اپروو کرنا ہے، سی وی کو اپنے کو بہتر کرنا ہے اور اگلی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے. اور آخری بات، 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا روٹی کپڑا اور مکان، اور 2022 میں بلاول بھٹو بھی وہی نعرہ مار رہا ہے، روٹی کپڑا اور مکان. کاش ہماری یہ جو جمہوریت ہے یہ روٹی ہوتی تاکہ اس 24 کروڑ کا پیٹ بھرا ہوتا. کاش یہ جو ہماری آئین، قانون، سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو ہے، یہ کاش لباس ہوتی تاکہ ہمارا تن ڈھانپا ہوتا. کاش یہ صاف پانی ہوتی، جمہوریت کا دوسرا نام صاف پانی ہوتا، ہم بیمار نہ ہوتے، ہمارے بچے نہ مرتے. کاش یہ جمہوریت تھر میں کام کر جاتی، ایڈ زدہ لڑکانہ میں کام کر جاتی. کاش اس جمہوریت کا اتنا ہی حسن ہوتا کہ 8 لاکھ کے بلاول نے اگر جوتے پہنے تھے
تو 8,000 کے پورے سندھ کے بچے جوتے پہن رہے ہوتے. لیکن نہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ ہم بھوکے ننگوں میں کہہ رہا ہوں مجھ بھوکے ننگوں کے، اور کوئی نہیں، اور سارے امیر، مجھ بھوکے ننگوں کا جو یہ سو کارڈ خود ساختہ اور جعلی مسلط ہوئے، یہ جو اوپر ہمارے حکمران ہیں، یہ کس طرح موجیں کر رہے ہیں اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر اسی کا نام جمہوریت ہے کہ وہ اوپر اتنی زرخیز ہو جاتی ہے کہ 8-8 لاکھ کے جوتے، اور ایک دن نوکری نہیں کرنی، ایک دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، ایک دن کوئی خیرات نہیں کرنی، اور اربوں کے اثاثے لے کے آئیں، اور یہ 5% اور نیچے 95% جو ہیں وہ رلتے رہیں، بھوک ننگ افلاس علاج نہ ہونے سے مرتے رہیں، خودکشیاں کرتے رہیں. اگر یہ جمہوریت ہے تو نہیں چاہیے یہ جمہوریت. اس جمہوریت پر 3 لفظ بھیجتا ہوں میں، اس جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. مجھے وہ جمہوریت چاہیے جو یورپ میں ہے، مجھے وہ جمہوریت چاہیے جو امریکہ اور برطانیہ میں ہے، جو فرانس میں ہے. یہ جمہوریت نہیں چاہیے چند فیملیوں کی گٹھ جوڑ، جس میں بلاول تو 8 لاکھ کے جوتے پہنے، مگر مجھے یہ یقین نہ ہو کہ میرے گھر میں 8 دن کا کھانا پکے گا کہ نہیں پکے گا. خود سوچئے آپ خود. اگر آپ کو یہ جمہوریت چاہیے تو آپ کو یہ مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.